کتاب فرمائی سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ تساں دوست سامنے آ وجو تھوڑا جہا ماحول بڑھ ویسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زحمت کرو۔ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن اس محفل کی رونق کو دوبالہ کرنے والے ہیں پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے نور سے ہماری آنکھوں کو پر نور اور دل کو مسرور فرما۔ ان کا نظام عدل ہمیں نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اما بعد فقد کان اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ وقال النبی، نہ صاحبان ایمان کی خاموشی گوارا ہے، اعلان ہو رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس النبی کی آمد پر ہم خاموش نہیں، مومنو تم کیوں خاموش ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ، آج کی اس مقدس بابرکت نورانی محفل میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کافی دنوں سے آپ برابر میں سن رہے ہیں جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا اور ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہونے لگ گئیں، عظمت ولایت حیدر کی قسم، سب سے پہلے میرے نبی رحمت کے لیے لفظ میلاد جس ہستی نے استعمال کیا اسے امیر المومنین کہتے ہیں، اسے امام المتقین کہتے ہیں، انہیں قائد الغر المحجلین کہتے ہیں، انہیں یعصوب الدین کہتے ہیں، ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو انہیں خطیب منبر سلونی کہتے ہیں، انہیں خطیب منبر سلونی کہتے ہیں، انہیں باب مدینۃ العلم کہتے ہیں، انہیں سید الاولیاء کہتے ہیں، انہیں امام الہدا کہتے ہیں، انہیں جان مصطفیٰ کہتے ہیں، یعنی انہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ یہ ان کے خطبات، مکتوبات اور کلمات کا مجموعہ ہے جس کو نہج البلاغہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لسان اللہ نے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، آدم کی خلقت کا بیان دینے کے بعد، سید الانبیاء کی تشریف آوری کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے لیے لفظ میلاد استعمال کیا اور فرمایا اب وہ آ گیا ہے کریمن میلادہ، جس کی میلاد با برکت ہے، با کرامت ہے، با سعادت ہے۔ میلاد صرف نہیں بلکہ کریمن میلادہ، میلاد کریمانہ۔ تو جب بھی کہا کرو علی حیدر کرار کے غلاموں، آپ کو چاہیے کہ علی کی بارگاہ سے لفظوں کی خیرات لے کر بارگاہ سید الانبیاء میں عرض کیا کرو یا رسول اللہ، آپ کی کرامت ساری اپنی جگہ پر، لیکن در حیدر سے مجھے تو یہ خیرات مل گئی ہے، آپ کا تشریف لانا بھی با کرامت تھا۔ کریمن میلادہ، نہج البلاغہ سامنے ہے، دیکھ سکتے ہیں کریمن میلادہ۔ اب میرے پاس یہ کتاب الخصال ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ مذہب اہل بیت کے عظیم محقق ہیں، 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں، ان کی کتاب الخصال ہے، عربی زبان میں ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، اس میں امیر المومنین لنگر آسمان و زمین، توجہ، امیر المومنین لنگر آسمان و زمین نبی رحمت کی میلاد کو خود پڑھ دیتے ہیں۔ جن جن دلوں میں چراغ ولایت حیدر روشن ہے وہ کسی مولوی سے میلاد نہ سنیں، کسی ذاکر سے میلاد نہ سنیں،
اگر مصطفیٰ کا میلاد سننا ہے تو پھر اس علی سے سنے جو اعلان کرتا ہے کہ میں نے رسول کو ایسے پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. تو آج آپ کو میلاد زبان مبارک امیر المومنین سے سنائی دیتا ہوں. آپ ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. صفحہ نمبر 364 سے امیر المومنین آپ کا میلاد بیان کر رہے ہیں. میلاد میں پہلی بات نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ امیر المومنین نے فقط میلاد نہیں کہا کریمن میلادہ، ان کا میلاد کریمانہ ہے. یا علی ذرا میلاد کریمانہ کو بیان کیجئے. تو الخصال صفحہ نمبر 364 سے عرض کر رہا ہوں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد قبل ان خلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنہ والنار. علی والو سنو، علی بیان کر رہے ہیں کہ سید الانبیاء کی میلاد کریمانہ کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان خلق کرنے سے پہلے، زمین خلق کرنے سے پہلے، عرش خلق کرنے سے پہلے، کرسی خلق کرنے سے پہلے، لوح خلق کرنے سے پہلے، قلم خلق کرنے سے پہلے، جنت خلق کرنے سے پہلے، جہنم خلق کرنے سے پہلے. صرف اتنا نہیں، فرماتے آدم کو خلق کرنے سے پہلے، نوح کو خلق کرنے سے پہلے، ابراہیم کو خلق کرنے سے پہلے، موسیٰ کو خلق کرنے سے پہلے، عیسیٰ کو خلق کرنے سے پہلے، ابراہیم کو خلق کرنے سے پہلے، اسماعیل کو خلق کرنے سے پہلے، اسحاق و یعقوب کو خلق کرنے سے پہلے، داؤد و سلیمان کو خلق کرنے سے پہلے. یا علی کیا خلق کیا؟ کہا اللہ نے نور محمد کو خلق کیا. ان سب چیزوں سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرض کرتے ہیں یا علی آپ نے کہا پہلے خلق کیا، کتنا پہلے؟ سوال کتنا پہلے خلق کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ عربی جملے موجود ہیں 4,24,000 سال پہلے. توجہ، 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. سوال پھر خداوند متعال نے نور مصطفیٰ کو کہاں رکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مَعَهُ 12 حجابًا، اللہ نے نور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ 12 حجاب خلق کیے، 12 حجاب نورانی خلق کیے. میں عرض کرتا رہتا ہوں یہ 10 بھی ہو سکتے تھے، توجہ، یہ زیادہ بھی ہو سکتے تھے، یہ کم بھی ہو سکتے تھے. میرے اللہ تو نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 12 حجاب نورانی خلق کیے. یہ ان کی تعداد 12 کیوں رکھی؟ تو کہا میں پہلے دن ہی سے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نور محمد کی نورانیت کی امین 12 ہی ہوتے ہیں. بارگاہ امیر المومنین میں حاضری دی اور عرض کیا مولا وہ 12 حجاب کیا ہیں؟ تو سن لیجئے امیر المومنین لنگر آسمان و زمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو 12 حجاب خلق کیے ہیں ان میں سے پہلے حجاب کو حجاب القدرہ کہتے ہیں، دوسرے حجاب کو حجاب العظمت کہتے ہیں، تیسرے حجاب کو حجاب المنہ کہتے ہیں، چوتھے حجاب کو حجاب الرحمہ کہتے ہیں، حجاب السعادہ کہتے ہیں، حجاب الکرامہ کہتے ہیں، حجاب المنزلہ کہتے ہیں، حجاب الہدایہ کہتے ہیں، حجاب النبوہ کہتے ہیں، حجاب الرفع کہتے ہیں، حجاب الحیبت کہتے ہیں، اور آخری حجاب کو حجاب شفاعت کہتے ہیں.
آج کی اس پر برکت محفل میں ان 12 حجابوں میں سے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں۔ پہلے حجاب کو حجاب القدرت کہتے ہیں اور آخری حجاب کو حجاب شفاعت کہتے ہیں۔ قاضی یہ تو حجاب کیوں یاد کروا رہا ہے؟ پہلا حجاب حجاب قدرت، آخری حجاب حجاب شفاعت۔ تو مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے، جب میرے نبی رحمت سے پوچھا گیا آپ کے جانشینوں کی تعداد، آپ نے فرمایا میرے جانشینوں کی تعداد سال کے مہینوں کی تعداد کے برابر ہے۔ میرے جانشینوں کی تعداد موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے پتھر سے جاری ہونے والے چشموں کی تعداد کے برابر ہے۔ میرے جانشینوں کی تعداد نقبائے بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہے۔ پوچھا گیا ان کی تعداد کیا ہے؟ تو کہا قرآن پڑھو۔ اللہ نے ان تینوں مرحلوں میں تعداد بتائی، 12، ان کی تعداد 12 ہے۔ یا رسول اللہ ان 12 کا تعارف کروا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اولہم علی وآخرہم مہدی، پہلے کو علی کہتے ہیں، آخری کو مہدی کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے آپ کو 12 حجابوں میں سے 2 حجابوں کو یاد کروائے دیتا ہوں۔ پہلے حجاب کو حجاب قدرت کہتے ہیں اور آخری حجاب کو حجاب شفاعت کہتے ہیں۔ علی حیدر کرار نے نور مصطفیٰ کو ان حجابات میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجاب قدرت میں آیا تو خدا نے آپ کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا اور 12,000 سال نور محمد نے خدا کی تسبیح کی اور کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ 12,000 سال حجاب قدرت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح خدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اب نمازی ساتھیوں کو دعوت ہے، حجاب قدرت میں محمد الرسول اللہ کی سر ربی الاعلی و بحمدہ اگر تو بلند کرنا چاہتا ہے، اس صدا کو اپنی زبان پہ سجانے سے پہلے اپنے ماتھے کو خاک پہ ٹکا کے پھر کہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ صلوات پڑھ لیجئے زہرا کے بابا کی ذات پر۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قیام ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں قیام ہوتا ہے۔ قیام میں پہلا کام نیت ہوتا ہے، دوسرا کام تکبیرۃ الاحرام ہوتا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے، سورہ الحمد کے بعد کوئی اور سورہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سارے مرحلے میں نمازی سیدھا کھڑا رہتا ہے، توجہ لطف آئے گا، نمازی سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ نیت کی تکبیرۃ الاحرام، سورہ الحمد، کوئی اور سورہ، سیدھا کھڑا ہے۔ لیکن اب اسے شرم آنے لگی کہ اس کی بارگاہ میں اسی طرح کھڑا۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خلقت انسان پر ایک خطبہ دیے جا رہے ہیں، توجہ، ایک خطبہ دیے جا رہے ہیں کہ انسان کس میٹیریل سے خلق ہوتا ہے۔ سمجھدار دوستو احباب، کس میٹیریل سے خلق ہوا ہے انسان؟ آپ نے اس میٹیریل کی طرف متوجہ کیا، پھر کہا کہ کس طرح سے وہ ماں کی شکم میں منزلوں کو طے کرتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر اس دنیا میں جب آتا ہے تو قرآن
اس کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ 14واں پارہ سورہ مبارکہ نحل، ارشاد ربانی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، بس یہیں پر قاضی مذہب اہل بیت کے ادنا خادم ہونے کے ناطے سے دنیا کے تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہے کہ مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ کو اپنے جیسا نہ کہہ دینا۔ کیوں؟ ہم آتے ہیں لا تعلمون شیئا، اور وہ آتے ہیں تو کبھی مدینۃ الحکمہ بنتے ہیں، کبھی دار الحکمہ بنتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ، بیان ہو رہا ہے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، موت، نماز جنازہ، قبرستان تک کا بیان دے دیا۔ اس عالم میں، اس نورانی محفل میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے۔ کتاب المواعظ طبع نجف اشرف، آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، کوئی اور اس صحابی رسول کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جو ہر شب جمعہ اپنی ہر پاکیزہ محفل کے آغاز میں بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تنگ دستوں کی وسعت رزق کے لیے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کی دوری کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث قصہ جاری در زہرا سے ہوئی ہے، اور جس نے اس خیرات کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے اسے جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، توجہ ہے، محفل سجی ہوئی ہے، آپ کا بیان جاری ہے۔ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ھذا حال نلکا وحال اوصیائک فی الولادہ، ولادت کے عنوان سے آپ کی اور آپ کی اوصیاء کی کیفیت کیا ہے؟ فسکت رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر آپ نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ توجہ، آپ نے اپنے عمل سے قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم اپنی خلقت کے بیان کے ساتھ ہماری خلقت کا بیان متصل بھی نہ کیا کرو۔ اگر تم اپنی خلقت کی باتیں کر رہے ہو اور درمیان میں ہماری خلقت کا بیان آئے تو پہلے وقفہ دیا کرو تاکہ پتہ چلے تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ توجہ، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یا جابر لقد سألت عن امر جسیم لا يحتمله الا ذو حظ عظیم۔ اے جابر، تو نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے، اس سوال کا جواب ہر شخص تو برداشت ہی نہیں کر سکتا، بس وہی برداشت کر سکتا ہے جسے خدا کی طرف سے کرم کی خیرات مل چکی ہو۔ تو پہلے ہم ایک ایسی صلوات پڑھتے ہیں کہ جس سے ہم سب کو یقین ہو جائے کہ ہمیں پروردگار کی کرم کی خیرات مل چکی ہے، تاکہ میلاد مصطفیٰ کو سن سکیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ، توجہ، سید الانبیاء کا بیان۔ آپ نے فرمایا، یا جابر لقد سألت عن امر جسیم لا يحتمله الا ذو حظ عظیم۔ جابر، ان الانبیاء والاوصیاء مخلوقون من نور اللہ نہیں کہا۔ توجہ، چند لمحوں پہلے سبحان ربی العظیم کی طرف متوجہ کیا ہے، اس لیے یہ سفر کر رہا ہوں۔ حدیث میں یہ نہیں کہا ان الانبیاء والاوصیاء
مخلوقون من نور اللہ نہیں کہا، بلکہ لفظ ہیں نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان الانبیاء والاوصیاء مخلوقون من نور عظمت اللہ، یہ مخلوق اللہ کے نور سے نہیں، اللہ کے نور عظمت سے ہے، مخلوقون من نور عظمت اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عظمت پروردگار کا بیان دینے کے لیے پہلے انسان کو جھکنا پڑتا ہے، جو جھک جاتا ہے اسے عظمت پروردگار کی خبر ہوتی ہے، اور جسے عظمت پروردگار کی خبر ہو جائے پھر وہ جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، شان مرتضیٰ کی۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ معذرت چاہتے ہو؟ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام میلاد کریمانہ بیان کر رہے ہیں۔ آخری حجاب، حجاب شفاعت، 1000 برس حجاب شفاعت میں نور مصطفیٰ رہا، اور 1000 برس آپ نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی تسبیح کی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پھر اللہ نے نور مصطفیٰ کو لوح پہ ظاہر کیا، لوح چمکی، لوح محفوظ جسے کہتے ہیں، لوح پہ ظاہر کیا، لوح چمکی، قلم پہ ظاہر کیا، قلم لکھنے لگی، عرش پہ ظاہر کیا، عرش چمکنے لگا، اور وہاں لکھا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ پھر فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ان مراحل سے گزارتے ہوئے نور مصطفیٰ کو وضعہ اللہ عز وجل فی صلب آدم ثم نقلہ من صلب آدم الى صلب نوح ثم جعل یخرجہ من صلب الى صلب حتی اخرجہ من صلب عبداللہ ابن عبد المطلب۔ پھر اللہ نے اس نور کو آدم کے پاس، نوح کے پاس، صلب در صلب، یہاں پر مذہب اہل بیت کے ادنا خاتم ہونے کے ناطے سے اپنے مذہب کی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے تمام دوستو احباب کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے عقیدہ کو اس عنوان سے دیکھنا چاہیں تو چھٹے تاجدار ولایت صادق رسول کے صادق جانشین کی تعلیم شدہ وہ زیارت جس زیارت کو زیارت وارثہ امام حسین کہا جاتا ہے، کہ جس کے بارے میں چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی یہ چاہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے تو شب جمعہ وہ میرے جد کی زیارت وارثہ پڑھے، 1,24,000 انبیاء اس زیارت پڑھنے والے سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ، اس میں یہ لفظیں ہیں، زیارت وارثہ ہر گھر میں ہوگی، تحفۃ العوام میں موجود ہے، تاکیبات کی کتابوں میں موجود ہے۔ زیارت میں لفظ ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات الثیابها۔ اے میرے آقا حسین، توجہ، اے میرے آقا حسین، تیرا یہ عزادار گواہی دیتا ہے آپ نور تھے، کنت نورن، آپ نور تھے۔ کہاں کہاں نور تھے؟ فی الاسلاب، صرف اسلاب نہیں، فی الارحام، صرف ارحام نہیں۔ اٹھائیے زیارت، فرمایا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ آپ اسلاب میں بھی آئے، آپ ارحام میں بھی آئے، لیکن وہ صلب عام صلب نہ تھی، وہ رحم عام رحم نہ تھا، وہ صلب بھی پاک، وہ رحم بھی پاک۔ کیوں نہ ہو پاک کہ آنے والے وہ ہیں کہ جن کی شان میں قرآن صدا دیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ توجہ، فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
پاک اسلاب، پاک ارحام، اور ساتھ میں بیان دے دیا گیا کہ اگر تیرے ذہن میں اسلاب و ارحام کے عنوان سے کسی قسم کی کوئی نجاست آ رہی ہو تو ہم کلیئر کیے دیتے ہیں، لم تنجس کل جاہلیت و بانجاسہا، کسی قسم کی نجاست نے آپ کو ٹچ کیا ہی نہیں۔ بس میلاد کے آخری مرحلے میں آ گئے ہوں۔ اسلاب شامخہ، ارحام مطہرہ، کنت نوراً، نور ہیں، اسلاب پاکیزہ میں ہوتے ہیں، ارحام مطہرہ میں ہوتے ہیں، اور یہاں تک تو قرآن و حدیث سے فقیر کو راستہ ملا۔ لیکن پڑھے لکھے دوستو احباب، اس کے بعد فقیر کا جتنا مطالعہ ہے قرآن کے عنوان سے، تفسیر کے عنوان سے، حدیث کے عنوان سے، تاریخ کے عنوان سے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں فقیر کو کچھ نہیں ملا۔ توجہ، اور اس بارے میں سوچا بھی نہ کرو، اس بارے میں بات بھی نہ کیا کرو کہ یہ مقدس وادی ہے، اس مقدس وادی میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ نور مصطفیٰ کی تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے، اور آپ کی مادر گرامی بی بی آمنہ خاتون، توجہ کرنا، روایت کرتی ہیں کہ جب آپ کی تشریف آوری کا وقت آیا تو پھر میں نے اپنی اماں جان سے کہا کہ اماں جان میں حجرے میں جاتی ہوں۔ بی بی حجرے میں آئی، توجہ کیجیے، ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ حجرے میں تشریف لائی، بی بی خود روایت کرتی ہیں، میں نے دروازہ بند کر دیا، دیکھا تھوڑی دیر میں کمرہ منور ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 4 مستورات اس کمرے میں آ گئیں۔ میں نے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ کہا میں حوا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں ہاجرہ ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں مادر عیسیٰ مریم ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں خواہر موسیٰ ام کلثوم ہوں۔ تو کہا کیا کرنے آئی ہیں؟ کہا بڑی عظمت ہے ہماری، لیکن آج اپنی عظمت کے ساتھ نہیں آئے بلکہ اپنی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے آئی ہیں۔ کہا کیا کرنے آئی ہو؟ کہا تیری داعیہ بن کے آئی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ ہے محترم سامعین۔ اس کے بعد بی بی خود روایت کرتی ہیں، مادر سید الانبیاء بی بی آمنہ خاتون خود روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد مجھ پہ غشی طاری ہو گئی، مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ توجہ کرنا، نتیجہ بہت عظیم ہے۔ مجھ پہ غشی طاری ہو گئی۔ جب آفاقہ ہوا تو میں نے دیکھا میرے پہلو میں ایک نور مجسم تھا، سر سجدے میں تھا، انگشت شہادت بلند تھی اور صدا آ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انی محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ تو آج جشن میلاد میں شریک تمام دوستو احباب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، باوضو ہو کر روایت کا ذمہ دار ہوں، اور اس روایت کے ساتھ ساتھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، دوستو ذہن نشین کر لو فقیر کی یہ بات کہ خداوند متعال کی ان کے اسلام کی کیفیت اس قدر عظیم ہے کہ خداوند متعال کی غیرت اتنا بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس مرلے کی کیفیت سے کوئی اور تو اپنی جگہ ان کی والدہ گرامی بھی باخبر ہو، جو خدا ان کی والدہ کو بھی اس کیفیت سے باخبر نہیں ہونے دیتا، وہ تجھے اور مجھے اس میں بات کرنے کی کہاں اجازت دیتا ہے؟ توجہ توجہ توجہ۔ بس یہاں تک سفر کرنے کے بعد رک گیا کرو تو نہیں، خدا جانتا ہے اس کیفیت کو کہ اس نے
ان ہستیوں کو کیسے اس دنیا میں بھیجا، بس یہ دنیا میں تشریف لائے اور اب مرحلہ آ گیا نام نامی کا، اسم گرامی کا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب کوئی ہستی دنیا میں آتی ہے تو اس کے نام نامی سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو مجھے نام نامی بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنانا مقصود ہے۔ کتاب کا نام القطرہ ہے، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آیت اللہ احمد مستنبت رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث، بہت عجیب حدیث، اپنی کتاب کی پہلی جلد میں محفوظ کی ہے۔ اگر ارادہ ہو تو صلوات پڑھ لیجئے، میں سنا دوں۔ باواضح بلند صلوات پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا۔ اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، اور خداوند متعال نے اس سفر کو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی پہلی آیتوں میں اور سورہ نجم میں بیان کیا ہے، اور اس سفر کی عظمت کا بیان دیتے ہوئے اللہ نے اپنی پاکیزگی کا اعلان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لوگو تم کیا جانو میرے مصطفیٰ کا سفر کیا ہے، اتنا باعظمت سفر ہے کہ جس کے سفر سے بھی میری پاکیزگی بیان ہوتی ہے۔ اللہ مذہب اہل بیت کے ادنا خادم ہونے کے ناطے سے، قرآن مجید کے ایک ادنا طالب علم ہونے کے عنوان سے تمام امت مسلمہ کے افراد کو دعوت دیتا ہوں کہ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 114 سورتوں میں 30 پاروں میں المشہور 6666 آیتوں میں تلاوت کر لیجئے۔ خداوند متعال نے نبیوں کو بھی ان کے نام سے پکارا۔ یا آدم اسکن، اے آدم ٹھہر جاؤ۔ یا نو ہوبت، نو اتر جاؤ۔ یا ابراہیم آرس، اے ابراہیم درگزر کرو۔ جاگ رہے ہو؟ سو تو نہیں گئے دوستو؟ یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، نام لیے۔ لیکن عظمت سید الانبیاء یہ ہے کہ بھرے قرآن میں کہیں بھی خدا نے، کہ جس خدا نے یا آدم کہا، یا نو کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، لیکن آپ کا نام لیتے ہوئے کہیں نہیں کہا یا محمد۔ توجہ، نہیں کہا یا محمد۔ جب بھی آپ کو مخاطب ہوا تو کہا، توجہ دوستو احباب، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل۔ پیار بڑا تو کہا یاسین۔ توجہ، لطف آیا تو کہا طٰہٰ۔ نام نہیں لیا، نام لے کے نہیں پکارا۔ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں جس قدر عظمت بڑھتی جاتی ہے اس قدر اس کے بارے میں گفتگو کرنے میں احتیاط بڑھتی جاتی ہے۔ مثلا کسی عزیز کو پکاروں گا تو نام لے لوں گا، کسی شاگرد کو بلاؤں گا تو نام لے لوں گا، اپنے برابر کے کسی دوست کو متوجہ کروں گا تو نام لے لوں گا۔ لیکن اگر کوئی بلند و بالا شخصیت ہو تو پھر اس کا نام نہیں لیا جاتا۔ آج کے ماحول میں بھی آپ میں سے اکثر لوگ ملازمت کرنے والے ہوں گے یا کسی نہ کسی شعبے میں سے وابستہ ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے اپنے سے بڑے کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نام نہیں اس کا لیتے۔ باس 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 کرتے سارا دن گزر جاتا ہے ان کا۔ یہ باس باس کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ ہماری کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، سر، باس۔ تو خداوند متعال نے کہا کوئی شک نہیں، 1,24,000 نبی
میرے ہی چنے ہوئے ہیں، لیکن جو مقام آمنہ کے لال کا ہے، جو مقام زہرا کے بابا کا ہے، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم سارے نبی مل کر اپنی نبوت کو خیرات میں پاتے ہیں۔ جس کے صدقے میں ان نبیوں کو خیرات ملتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوست احباب، صلوات پڑھ لیجئے بابا زبانان۔ بس تمام کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مقامات پر بیان کیے گئے، لیکن وہ مقامات سنانے سے پہلے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، سفر معراج ہے، سید الانبیاء جبریل خدمت گزار ہیں، ایک فرشتے کو دیکھتے ہیں جو عجیب الخلقت ہے، 1000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، برابر میں کچھ گن رہا ہے، برابر میں کچھ کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یہ بارش کا فرشتہ ہے اور یہ بارش کے قطرات کو گن رہا ہے۔ جیسے اس نے نور نبوت کی خوشبو پائی تو فرشتہ فوراً متوجہ ہوا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا بھی سلام ہو جائے۔ اے اللہ کے رسول میں بارش کا فرشتہ ہوں، جب سے اللہ نے بارش برسانا شروع کی ہے میں ایک ایک قطرے کو شمار کیے ہوئے ہوں کہ کتنے بارش کے قطرات زمین پر گئے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، میں تفصیل کو بھی جانتا ہوں، کتنے قطرے دریا میں گرے، کتنے قطرے خشکی میں گرے، کتنے قطرے صحرا میں گرے۔ آپ نے کہا تیرا بڑا حافظہ ہے ماشاءاللہ، لیکن عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں اتنے ہاتھ، اتنے پورے، اتنی انگلیاں رکھنے کے باوجود بھی شمار نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے پوچھا اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ کون سی بات ہے جسے تو شمار نہیں کر سکتا؟ تو حدیث کی لفظوں کو آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ عرض کرتا ہے قوم من امتک یحضرون، جب آپ کی امت کے لوگ کسی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں، لفظ سنا، فَيُذْكَرُ اسْمُكَ عِنْدَهُمْ، پھر ان کے سامنے آپ کا نام نامی آتا ہے، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكَ، اور جیسے ہی نام آتا ہے وہ فوراً صلوات پڑھتے ہیں، فَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى حَسْرِ ثَوَابِهِمْ، اتنا کچھ کیلکولیٹ کرنے والا فرشتہ جہاں سرنڈر کرتا ہے، کہتا ہے وہ مقام ہے جب نام آپ کا لیا جائے، امتی آپ کے ہوں، آپ کا نام سنتے ہی وہ صلوات پڑھے، ان کا ثواب میں شمار نہیں کر سکتا۔ چار مقامات۔ پہلا مقام سورہ مبارک آل عمران، تمام ہو گئی بات، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی۔ پہلا مقام سورہ مبارک آل عمران، آیہ مبارکہ 144 صدا آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حدیث سنائی اس لیے ہے کہ 4 مرتبہ نام آئے گا تو کم از کم 4 مرتبہ آپ کو صلوات پڑھنی چاہیے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 144، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ میرا محمد تو بس رسول ہے۔ دوسرا مقام سورہ مبارکہ احزاب، آیہ مبارکہ کا نشان 40، ارشاد ربانی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تیسرا مقام خود سورہ محمد، خود سورہ محمد، دوسری آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، والذین آمنوا
बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, और उस चीज पर भी ईमान लाए जो हमने मुहम्मद मुस्तफ़ा के कल्ब मुबारक पे नाजिल की। और चौथा मकाम सूरह मुबारक फतह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। मेरा मोहम्मद मेरा रसूल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके साथ जो भी हैं, तवज्जो, उनके साथ जो है साथ, चाहे वो उस दौर में हों, चाहे इस 15वीं सदी तक आ गए हों, क़यामत तक, वल्लज़ीना माहू, जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का साथी है। आखिरी बात कर रहा हूं, जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का साथी है, उसकी सिफात बयान की, नाम बयान नहीं किया। आज उम्मत मुसलमा नामों पे झगड़ रही है कि फुला साथी है, फुला साथी नहीं है, फुला साथी है, फुला साथी नहीं है। अज़मत कुरान की कसम, मकाम में मुस्तफ़ा की कसम, खुदावंद मुताल ने नाम नहीं बयान किए। बताया आपका साथी वो है जिसमें ये सिफतें हों। पहली सिफत, काफरों में सख्त हो, उस दौर में हो, इस दौर में हो, क़यामत तक हो। अगर काफरों पे सख्त है तो मुस्तफ़ा का साथी। तवज्जो, रहमाउ बैनहुम, आपस में मेहरबान है तो मुस्तफ़ा का साथी। तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। देखने वाला मुस्तफ़ा के साथी को देखेगा कि वो रुकू व सजदे करते हुए अल्लाह के फजल को तलाश करता है। नाम नहीं दोस्तों, कौम नहीं दोस्तों, कबीला नहीं दोस्तों। आज भी अगर हम मोहम्मद और रसूलुल्लाह का हक अदा करना चाहते हैं और मअय्यत रसूल को पाना चाहते हैं तो आज भी हमें काफरों पे सख्त होना पड़ेगा, आपस में मेहरबान होना पड़ेगा। क़याम और रुकू और सजदों के जरिए खुदा की रजा को पाना होगा, यहाँ तक कि तेरे माथे से खाके शिफा के नतीजा में सजदों के आसार जाहिर हो जाएं और लोग कहने लगे कि ये तो लगता है मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कोई हक अदा करने वाला है। इसी के साथ ही अपनी गुफ्तगू को तमाम करते हुए दुआ गो हूँ, परवरदिगारा अपने महबूब पाक की तशरीफ आवरी की बरकत से उम्मत मुस्लिमा को वहदत नसीब फरमा, कुफ्फार पर सख्त करार दे, आपस में मेहरबान बना दे, रुकू व सजदा करने वाला करार दे। परवरदिगारा, जिन दोस्तों अहबाब ने आज के इस जश्न का एहतमाम किया है, उनकी झोलियाँ अपने फजल व करम की खैरात से भर दे। हम सबको अपने फजल व करम की खैरात इनायत फरमा, हम सब की खताओं से दरगुजर फरमा। अपने महबूब पाक के सदके इस इमाम बारगाह को तक क़याम क़यामत आबाद शाद फरमा। परवरदिगार, यूसुफ ज़हरा मेरे वक्त के इमाम पर्दे गैबत में हैं, उनकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं। परवरदिगार, उनकी बारगाह में हमारा ये हदिया तबरीक कबूल फरमा। इमाम की बारगाह से हमें खैरात इनायत फरमा और मोमिनों के दिलों से हर किस्म की नफ़रतों को दूर करते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत से मुनव्वर फरमा।